حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، مسلسل اسفار کی وجہ سے کافی غیر حاضریاں ہو گئی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ حضرات کے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کے راستے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راہی بنائے. میرے بھائیوں، انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت کی نماز میں انسان یہ دعا کرتا ہے اپنے رب سے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا. اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انسان اپنا کام چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے اور اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ یا رب العالمین. اے اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمام جہانوں کا تو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اور پھر اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، مولا ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر آخر پہ کیا کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے کا راہی بنا. اس رستے پر اگر تو چلائے تو ہمیں استقامت نصیب فرما، اس رستے سے ہٹانا نہیں. جب آپ نے ہمیں حق کا راستہ دکھا دیا تو مولا اس رستے کے اندر جتنے بھی آنے والی رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما. ظاہرہ شیطانی قوتیں لگی ہیں، مال کی صورت میں، معاشرے کے فتنوں کی صورت میں، زمانوں کی فتنے کی صورت میں. تو مولا جتنے بھی فتنے ہیں میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان تمام فتنوں کو میرے رستے سے ہٹا دے. اور پھر قربان جاؤں اللہ پر کہ جس نے ایسے الفاظ کو نازل فرمایا کہ انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا بلکہ پوری انسانیت کو دعا کے اندر شامل کر رہا ہے. اے اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پر جو ہے وہ گامزن کر، ہمیں استقامت نصیب فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. دعا کی بات چل پڑی تو سن لیجئے.
ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ دعائیں ہر آدمی کرتا ہے، دعا ہر آدمی کرواتا ہے، لیکن چند گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو دعائیں لیتے ہیں۔ یہی سب سے مشکل کام ہے، کسی سے دعائیں لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دعائیں لیا کرتے تھے، آپ کے دل کو اتنا خوش کرتے، اتنی خدمت کرتے کہ بے ساختہ نبوت کی زبان سے صحابہ کے لیے دعائیں نکلتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور بڑا خوش کیا، آپ کو، آپ کے دل کو بڑا خوش کیا۔ اور تہجد میں آپ علیہ السلام تینوں عبداللہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کی بدولت اللہ نے تینوں کو امام بنا دیا وقت کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسرین کا امام بنا دیا، عبداللہ ابن عمر کو محدثین کا امام بنا دیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو فقہاء کا امام بنا دیا۔ تو میں یوں کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو بھی یوں کہتا ہوں، دعائیں ہر آدمی کرواتا ہے، بھائی دعائیں لیا کرو، خدمت کر کے اپنے بزرگوں کی، استاد کی، اپنے بڑوں کی خدمت کر کے، اپنے والدین کی خدمت کر کے دعائیں لے لو۔ وہ جو بے ساختہ ماں کے منہ سے نکلنے والی دعائیں ہوتی ہیں، وہ ساتواں آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی کو چھوتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں میری ماں بیمار ہو گئی اور میں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ تھا، رات کے 2 بجے تھے، تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے پیچھے سے دباؤ، میری کمر میں تکلیف ہے تو مجھے دباؤ۔ تو میں ایک دم کھڑا ہوا اور کافی دیر تک اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کرتا رہا، دباتا رہا۔ بیماری کی حالت میں ان کے ہونٹ ایسے ہل رہے تھے اور دعائیں نکل رہی تھیں، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں میرے لیے کیا دعا کر رہی ہے۔ تو میں اپنے دل میں آمین کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، عثمانی کہہ لے آمین، لگتا ہے کہ تیری قبولیت کا وقت ہے اور اللہ رب العزت اس وقت تیری ماں کی دعا کو قبول کر رہے ہیں۔ تو کوئی وقت ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے والدین کو منع کیا گیا کہ اپنے ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہ کریں، بد دعائیں نہ کریں۔ اس لیے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، عرض یہ کرنے لگا تھا کہ انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھا۔ بعض باطل لوگ، غلط خیال کے لوگ، غلط تصورات رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو، 5 وقت یہی دعائیں کرتے رہتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تمہیں ساری زندگی سیدھا رستہ ہی نہیں ملتا؟ بھائی اہدنا کا یہ مطلب خالی نہیں ہے سیدھا رستہ دکھا، اس کا ایک مطلب یہ ہے وفقنا وثبتنا، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رستے میں آنے والی جتنے بھی رکاوٹیں ہیں ان کا سامنا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس رستے میں ہمیں استقامت نصیب فرما۔ دنیا کے یہ اصول ہے، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہم یہ بات یہ پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے رستے کا جب انتخاب کریں، ایسے رستے کا انتخاب کریں جو سیدھا ہو، جس میں موڑ کم ہو، دائیں بائیں نہ جانا پڑے، سیدھے رستے کا انتخاب کرتے ہیں،
پرامن رستے کا انتخاب کرتے ہیں، روحانی رستے کا جب ہم انتخاب کریں، یہی اصول ہونا چاہیے کہ کوئی موڑ نہ ہو، دائیں بائیں نہ مڑنا پڑے، نہ کفر کی طرف، نہ ضلالت کی طرف، نہ گمراہی کی طرف، نہ شیطان کے رستے کی طرف۔ اللہ کا یہ رستہ ہے، اسی رستے پر ہم گامزن رہیں، بس اس رستے پر ہم گامزن رہیں گے۔ یہی رستہ جنت کا رستہ ہے، اور یہی رستہ رب کی رضامندی کا رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر آپ نے دائیں بھی لکیر کھینچی، بائیں بھی، سیدھی بھی لکیر کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رستہ بھی غلط ہے، یہ رستہ بھی غلط ہے، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ رستہ میرا رستہ، یہ رستہ جنت کا رستہ، یہ رستہ رب کا رستہ۔ جو اس رستے کا راہی بنے گا دنیا کے اندر بھی سرخرو، اور قیامت کے دن جنت کی صورت میں اسے انعام دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ رستہ جو ہے وہ میری طرف لانے والا رستہ ہے، اور یہ رستہ جو ہے تمہیں جو ہے اس رستے پر ہدایت ملے گی اگر تم واقعی ہدایت کی تلاش کر رہے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر چلا، تو وہ سیدھا رستہ ہے کیا؟ وہ سیدھا رستہ اسلام کا رستہ ہے، سنت رسول کا رستہ ہے، اور جس پر ہم نے صحابہ کو پایا، اور جو دین صحابہ کے ذریعے ہمارے پاس پہنچا اس پر ہم عمل کریں گے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ کی طرف کی گئی اس پر ڈٹ جائیے، اسے پکڑ لیجئے، کیونکہ آپ ہدایت پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ جتنے بھی مشرکین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں یہ تو آبا و اجداد کے دین کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے آبا و اجداد تو کچھ اور کرتے رہے، وہ تو بتوں کو پوجتے رہے، وہ تو بتوں کو تراشتے تھے، ان کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ جو آپ دین لے کے آئے ہیں یہ تو بالکل متضاد دین ہے، ہم اس دین کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس دین کو مانتے نہیں ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یوں کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ معبود نہیں ہے، اگر یہ معبود نہیں ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو عقل نہیں تھی؟ تو قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا تمہارے آباء و اجداد جو ہیں وہ اگر ان کو ہدایت یافتہ نہ ہو یا ان کو عقل ہو تو تم ان کو فالو کرتے رہو گے؟ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرتا رہے اور چھوٹے اس کی پیروکاری کرتے رہے، بلکہ حق اور صراط مستقیم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں کو اس وقت فالو کرے جب ان کو سنت رسول پر پائے۔ اگر ذرا بر بھی حق کے رستے پر وہ ہٹ گئے، ان کو چھوڑ کر وہ حق کے رستے کا راہی رہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے صحابہ کو صراط مستقیمہ کا جو ہے وہ آپ کے ان کے سروں پر جو ہے وہ اس کا تاج سجایا۔ سن 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے عمرہ کرنے کی نیت سے۔ جب آپ وہاں پہنچے، آپ جو ہے وہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ مسلمان جو ہے وہ آ رہے ہیں مکہ المکرمہ میں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے وہ انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب 1400 صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس پر پڑی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کون عثمان؟ جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں،
وہ عثمان جس کو آپ نے فرمایا اے عثمان میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر کوئی خسر نہیں ہے۔ وہ عثمان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کپڑا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر آئے اسی حالت میں بیٹھے رہے، جب عثمان آئے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پنڈلی کو کور کر لیا۔ جب یہ اصحاب چلے گئے اماں عائشہ نے پوچھا اے سرتاج آپ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ابو بکر آئے آپ ہٹے نہیں، عمر آئے آپ ہٹے نہیں، عثمان آئے آپ فوراً اپنے آپ کو کور کرنے لگے، پنڈلی کو آپ نے جو ہے وہ کور کر لیا، اسے چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، میں عثمان سے اس لیے حیا کرتا ہوں کہ اس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اپنی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے جب سے میں نے دائیں ہاتھ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے رکھا ہے پوری زندگی اس ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ اتنی حیا والے تھے، اتنا احترام کرنے والے تھے۔ تو 1400 صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر اٹھی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ آپ نے سفیر بنا کے بھیجا، جب سفیر بنا کے بھیجا جاؤ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم لڑائی کی غرض سے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور پرامن طریقے سے آئے ہیں، پرامن طریقے سے آئے ہیں اور پرامن طریقے سے جائیں گے، جنگ کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پیچھے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، عثمان بڑے مقدر والا ہے، وہ تو عمرہ کر کے آئے گا، وہ تو کعبہ کی زیارت کر کے آئے گا، وہ تو طواف کر کے آئے گا، کاش ہم بھی وہاں۔ عثمان غنی جب واپس پہنچے لا الہ الا اللہ تو صحابہ نے کہا کہ اے عثمان بڑے خوش قسمت ہو، تم تو طواف کر کے آئے ہو، تم تو عمرہ کر کے آئے ہو، تم نے تو اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے۔ عثمان غنی نے کہا نہیں میں نے اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا، نہ میں نے طواف کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر 1 سال بھی عثمان مکہ کی سرزمین پر رہتا اپنے آقا کے بغیر کبھی بھی عمرہ نہ کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی طرف گئے، جب وقت مقررہ پر نہ پہنچے تو شور مچا مسلمانوں میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہو گیا ہے۔ اب صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، وہاں ایک سایہ دار درخت تھا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو وہاں جمع کیا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ خون کا قصاص اور بدلہ نہیں لے لیتے ہم میدان جہاد سے میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ سارے صحابہ نے 1400 صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کر لیا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، لمبا واقعہ ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ صحابہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ تو اللہ نے صحابہ کے سر پر صراطا مستقیما کا سیرا سجا دیا۔
صحابہ سچے، پیغمبر کی نبوت بھی سچی اور پیغمبر کی نبوت کے وارث بھی سچے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہم السلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ الیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے اور سارے اسلام سے پھر گئے تھے، صرف 4 مسلمان رہ گئے تھے، اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کفر کو نقل کرتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے۔ اللہ نے تو صحابہ کو یہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے لیے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اور فرمایا کہ اے صحابہ دنیا کے اندر میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ انسان کو اپنے رب سے اپنی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی وقت پتہ نہیں کہ انسان کسی وقت بھی پھسل جائے، اسے ثابت قدمی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ کتنے کتنے ایسے واقعات رونما ہو رہی ہیں، آئے دن پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جی وہ فلاں آدمی کتنا نیک تھا، فلاں آدمی کتنا اللہ والا تھا کہ وہ چھوڑ گیا، نمازیں پڑھنی شروع کی، پھر ایسا بھاگا کہ زندگی بھر کبھی ممبروں میں حراب کا ماتھا نہیں دیکھا، کبھی مسجد کی پیشانی نہیں دیکھی، کبھی سر سجود نہیں ہوا۔ اس لیے اگر اللہ کسی کام کے لیے توفیق عنایت فرما دے تو انسان کو یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا اس پر مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور صراط مستقیم کے لیے چند اصول ہیں، وہ کیا ہے کہ انسان توحید کے عقیدے پر پکا رہے، دل کے اندر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، مصائب دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور میری بیماریاں جو ہے وہ دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول۔ جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رکھو گے، راہ مستقیم پر گامزن رہو گے، اگر ان دونوں سے ہٹو گے تو تم اپنے لیے جہنم کو واجب کرو گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیمہ کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں حق کا رستہ دکھانے کے بعد اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا، حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا. حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني، لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني.